وقت ہوا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا، یعنی شبے کا ازالہ۔ شبے کا ازالہ کچھ ایسا ہے، ہم یہ مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں 5 وقت اذان ہوا کرتی ہے، اور اذان کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا بلاوا ہے، یہ یعنی نماز پڑھنے کے لیے تیاری ہے اور آپ کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے وقت کی، تو اس لیے اذان ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات کچھ معلوم نہیں ہے یا سمجھ میں نہیں ہے کہ جو پیدا ہونے والا بچہ، نوزائیدہ بچہ جو ہے، تو اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں یا کان میں اذان دی جاتی ہے، تو وہ بچہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا اذان کے بعد، تو یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ اچھا سوال ہے جی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ بچے کو زندہ سلامت پیدا ہو گیا، اس کو حیات مل گئی، جی ہاں۔ تو بس پیدا ہوتے ہی اب اس کو مقصد حیات بتایا جاتا ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ اگر مرا ہوا پیدا ہو تو اذان نہیں دی جاتی، درست ہے۔ کیونکہ لیکن یہ زندہ پیدا ہوا تو اس کو زندگی کا مقصد بتایا جاتا ہے کہ اب تو زندہ سلامت یہاں آ گیا ہے، تو مقصد حیات کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جی۔ جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اور عبادت کا جو ہے اعلان اور اعلام جو ہے وہ اذان ہے، لہٰذا اذان کے ذریعے سے عبادت پر متوجہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے اذان دی جاتی تاکہ ابھی اول واہلہ میں اس کو پتہ چل جائے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد، کہ دنیا میں آنے کا مقصد میرا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ کہ اصل میں کیونکہ یہ اس کے ایمان و عقیدے کی اطلاع کی جاتی ہے، اور پیدا ہوتا بچہ جو ہے اس کے کان میں پہلی جو پیغام پہنچے گا وہ اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے، اچھا، وہ اس کے قلب میں بیٹھ جاتا ہے، دماغ کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو جاتا ہے وہ پیغام، لہذا پہلا پیغام جو ہے وہ توحید الہی اور رسالت نبوی کا پیغام اس کے کان کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ میں پیوست کیا جاتا ہے، تاکہ جب وہ بالغ ہو تو اس کا دل و دماغ پہلے سے اس اذان کے تصور سے یعنی توحید الہی اور جو رسالت نبوی سے منور ہونا چاہیے، اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ باقی اسی عقیدے کی بنیاد پر پوری اس کی عبادت کی زندگی چلنی ہے، اور اسی عقیدے پر سب اس نے عبادت کرنی ہے، اس لیے دیا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بھی اصل میں اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اذان اس کے لیے ایک کان میں سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، الٹے کان میں اقامت، تو اذان اقامت ہو چکی ہے، اب اگلا سٹیپ صرف نماز کا ہے۔ اب نماز اقامت کے بعد نماز میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ تو اینی ٹائم اللہ اکبر امام کر سکتا ہے نا اقامت کے بعد، تو بتا یہ دیا کہ یہ زندگی جو تمہیں ملی ہے یہ ریئلیبل نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چند لمحے بھی ہو سکتی ہے اور چند سال بھی ہو سکتی ہے اور سینکڑوں سال بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ امام کسی وقت اللہ اکبر کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو اشارہ دے دیا کہ اذان اقامت ہو جانے کے بعد اب نماز، کون سی نماز؟ یعنی تیری جنازے کی نماز تیار ہے، حیات ملتے ہی جنازے کی نماز تیار ہے، اب درمیان میں کتنا ٹائم تمہیں ملنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، وہ ہمیں علم نہیں ہے، لہذا وہ جو جنازے والی نماز اس کی تیاری میں آتی لگ جانا، اس میں کوتاہی نہیں کرنا، کیونکہ کسی وقت جیسے عام نمازوں میں امام کسی وقت بھی اللہ اکبر کر سکتا ہے، ایسی تیرے جنازہ کسی وقت بھی اٹھ سکتا ہے، لہٰذا اس زندگی کو کوئی ایسا نہیں سمجھنا کہ بس میں اب یہ گل چھڑے اڑاؤں، نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کب جنازہ تیار ہو جائے، لہٰذا جیسی ہوش حواس میں آئے اور تیرے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہو عبادت کی تو انہیں عبادت میں لگ جانا ہے، ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں عام حالات میں بھی اذان دی جاتی ہے، اس کا تعلق بھی ایبلٹی کے ساتھ ہی ہے کہ اذان دے دی 15 منٹ پہلے، اب جو بندے ابھی اس اہل نہیں ہے، پاک نہیں ہے، جلدی سے پاک ہو جاؤ بھائی، جو ناپاکی دور کر لو بھائی، بے وضو تو وضو کر لو بھائی، تو اپنی ساری کی ساری اہلیت اپنے اندر پیدا کر لو، اب مسجد کے اندر آ جاؤ۔ اسی طرح اس بچے کو اذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ابھی تیرے اندر وہ اہلیت نہیں ہے، لیکن جیسی اہلیت تک تو پہنچے گا تو کام تیرا نماز ہی ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ نماز جو ہے وہ کسی کو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ روزہ مشروط عبادت ہے، جو صحت مند طاقتور رکھے بوڑھے کو معاف فدیہ دے دے، زکوٰۃ مشروط عبادت ہے، مالدار پر ہے غریب پہ نہیں ہے، اور حج مشروط عبادت ہے، مالدار پر ہے غریب پہ نہیں ہے۔ نماز واحد عبادت ہے جو امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان کمزور ضعیف بیمار سب پر ہے، ایون ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے اشارے سے پڑھنی ہے، اس لیے اس کو اذان کا سبق دیا جاتا ہے، کیونکہ اصل عبادت نماز ہے اور وہ تو نے آ کے یہ کرنا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ۔ بہت خوب، اسی پیغام دیا یہ اس میں بڑی حکمت ہے اس بات میں کہ یہ اذان کیوں دی جاتی ہے، صرف یہی نہیں کہ بچے کو مسلمان بنایا جائے بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، مقصد بہت بڑا مقصد، کہ اب زندگی شروع ہوگی، جیسی ہوش سنبھالو نماز کی طرف آؤ۔ بہت خوب حضرت، سوالات